بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتذكر إلا من ينيب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، حمد و صلات کے بعد آج کا یہ جمعہ مبارک یوم سعید ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جمعہ کے مبارک دن کو ایک روایت کے مطابق الجمعۃ عید المساکین، جمعہ کا دن مساکین اور غریبوں کی عید کا دن ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کی بہت فضیلتیں ہیں۔ کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا جمعہ یعنی نماز جمعہ اس مسجد کے بانی
حضرت علامہ قاری محمد حنیف طیب قادری رضوی صاحب نے پڑھائی، اور پھر وہ جمعہ آپ کا آخری ثابت ہوا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور جنت کی اعلیٰ بہاریں نصیب ہوں۔ انسان اگرچہ روحانی طور پر بہت سی باتیں اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال بھی دیتا ہے، لیکن اس کو کلی طور پر یہ علم نہیں ہوتا کہ میرا زندگی کا اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس زندگی کو حیات فانی کہا جاتا ہے۔ یہ جامع مسجد انوار الحبیب جب تک قائم رہے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی، اس وقت تک اس کے بانی جناب قاری محمد حنیف قادری رضوی علیہ رحمت کو صدقہ جاریہ کے حوالے سے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اور میں امید کرتا ہوں اس خاکسار ابو الحسن واحد رضوی کی یہ آرزو بھی ہے، یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ اہل محلہ اور قاری صاحب کے متعلقین مل جل کر اس مسجد کو آباد رکھیں گے، اور آئے دن اس کی آبادی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ مسجد وہ سکون کی جگہ ہے، مسجد میں وہ سکون میسر آتا ہے جو کسی اور جگہ نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں ہر گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن اس گھر میں داخل ہونے کے آداب کچھ ایسے ہیں کہ وہ تمام آداب سے نرالے ہیں۔ پاک صاف ہو کر آنا ہے، پاک کپڑے پہن کر آنا ہے، اور ایک خاص جگہ پہ جوتے بھی اتار دینے ہیں۔ دیکھا جائے تو مسجد تعمیر کے اعتبار سے ایک حال ہی ہوتا ہے، بڑا کمرہ کہہ لیں، لیکن چونکہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اس کے آداب میں سب سے پہلے پاکیزگی ہے، پاک صاف ہو کر آنا۔ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی وہی ہوگی جو پاک صاف ہو کر کی جائے گی، اور اس کے سارے آداب بھی ملوز خاطر رکھے جائیں گے۔ مسجد کے حوالے سے، جمعہ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے گفتگو آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، اور ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج کے جمعہ کے لیے مجھ خاکسار کی ڈیوٹی لگی تو میں نے کچھ دیر پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منتخب اشعار کا عکس بنا کے اپنے موبائل میں رکھا، اور ذہن میں آیا کہ کل گزشتہ جو جمعرات کا دن گزرا ہے 13 رجب المرجب تھی، تو 13 رجب المرجب مولا علی کے آمد کا، آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو پھر اس مناسبت سے میں نے کہا، آج صبح میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اس جمعہ کے مختصر وقت میں، ابھی مجھے بتایا گیا کہ 2 بجے نماز ہوگی، تو 1:42 ہو گئے، تو یہ جو 18-19 منٹ ہیں، ان میں وہ منتخب اشعار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے
آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس پورے دیوان کا ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اور ایک ایک شعر بلکہ ایک ایک لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور حکمت سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، کلام جو مولا علی کا ہے، اور مولا علی کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں۔ مدینہ کا معنی شہر، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب جو جس شہر میں داخل ہونا چاہے وہ اس کے دروازے میں سے داخل ہوتا ہے۔ کچھ چھوٹی عمر کے بچے بھی بیٹھے ہیں، شاید ان کے لیے یہ نئی بات ہو۔ پرانے جو شہر جہاں آباد ہوتے تھے تو وہاں باہر شہر کی حفاظت کے لیے دیوار بنا دی جاتی تھی، اور مخصوص مقامات پر دروازے لگا دیے جاتے تھے بڑے بڑے۔ قریب اگر آپ اٹک شہر تو جو کہ بعد میں انگریزوں کے ایک نقشے کے مطابق بنا، لیکن اگر آپ حضروں کو اس کا جو قدیم بازار ہے وہ دیکھیں تو وہاں آپ کو بعض دروازے نظر آئیں گے۔ اگر آپ پشاور چلے جائیں تو وہاں آپ کو پرانے دروازے نظر آئیں گے۔ اگر آپ لاہور چلے جائیں تو اس طرح کے دروازے تو نہیں ہیں، لیکن نام موجود ہیں، پاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، اس طرح مختلف گیٹ ہیں۔ تو اس لیے شہر چونکہ پرانا اس کے دروازے ہوتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ ظاہر ہے مولا علی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے گا۔ تو ویسے تو بہت سے اشعار ہیں، میں نے اس پورے دیوان کا ترجمہ بھی کیا ہے اور تشریح بھی کی ہے، لیکن آج جو میں نے کچھ اپنی اس نوٹ بک کے فوٹو بنائے ہیں، ان میں سے میں پہلا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے دو شعر فرماتے ہیں، اذا مل مرء لم يحفظ ثلاثا فبیہ ولو بکف من رمادی۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان تین باتوں کا لحاظ نہ رکھے تو وہ انسان آپ کے کام کا نہیں ہے۔ فبیہ، اس کو بیچ ڈالو، ولو بکف من رمادی، چاہے اس کی قیمت ایک مٹھی بھر ریت ہی کیوں نہ ہو، اس کو ایک مٹھی بھر ریت کے عوض ہی بیچ دو اس انسان کو، یعنی اس سے دور ہو جاؤ۔ جو چیز بیچ دی جاتی ہے اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے نا، اس سے اپنا تعلق ختم کر دو۔ وفاءً للصدیق وبذل مال، جس کے اندر اپنے دوست کے لیے وفا نہ ہو، یعنی بے وفا ہے اگر آپ کا تعلق بنا اس سے، اور اس کے اندر مادہ وفا نہیں، جذبہ وفا نہیں، تو اس کو کیا فرماتے ہیں، بیچ دو، چاہے اس کی قیمت ایک ریت کی مٹھی کیوں نہ لگے۔ آگے فرمایا وبذل مال، اور اگر اس کے اندر اپنا مال و دولت اپنے دوست کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں، تو پھر بھی اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لو، اس لیے کہ وہ اپنے مال و دولت کو آپ پر ترجیح دے رہا ہے۔ دو باتیں ہو گئی جی۔ آگے فرمایا وَكِتْمَانَ السَّرَائِرِ فِي الْفُؤَادِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں راز چھپا نہیں سکتا۔ اگر تمہارے راز، آپس کے راز، اپنے دوست کے راز، اپنے تعلق والے کے راز اگر وہ دل میں چھپا نہیں سکتا تو اس کے ساتھ اپنا تعلق کر دو۔ تو یہ تین اس میں باتیں فرمائیں ان دو اشعار میں۔ ایک وفا جس کے اندر نہ ہو اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھو،
دوسرا جو مال و دولت آپ پر نہ خرچ کرنا چاہے اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھو۔ اور تیسرا فرمایا وَكِتْمَانَ السَّرَائِرِ فِي الْفُؤَادِ، جو سرائر سر کی جمع ہے، سر راز کو کہتے ہیں کہ جو رازوں کو چھپا نہ سکے۔ تو پھر ایسا جو آدمی ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھو۔ اور وفا میں سب سے پہلے جو وفا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، جو اللہ کا نہ بنے، یعنی کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی نیک کام نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں، بس اپنے آپ میں گم رہتا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی وفا نہیں کر رہا۔ تو جو اللہ کا بے وفا ہے وہ آپ کا خامخواہ بے وفا ہوگا۔ یہ دو شعر ہو گئے جی۔ آگے فرماتے ہیں ما هذه الدنيا لطالبها الا عناء ولا يدري۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو طالب ہے، یعنی جو دنیا دار ہے، جو دنیا کی طلب میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں الا عناء، سوائے تکلیف کے، سوائے مصیبت کے، سوائے مشقت کے، ولا یدری، اور وہ اس بات کو جانتا بھی نہیں۔ اچھا، اب وہ کیسے مصیبت بنتی ہے یہ دنیا؟ یہ دنیا کی طلب، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ عمارتیں، یہ فارمز، یہ کھیت، یہ سارے سلسلے فرماتے ہیں ان اقبلت شغلت دیانتو، اگر یہ دنیا کسی کے سامنے آ جائے، یعنی کسی کو میسر آ جائے، یعنی اسے مال و دولت مل جائے، کسی بھی طریقے سے وہ کما لے، شغلت دیانتہ، تو اس کو اس کی دینداری سے ہٹا دیتی ہے۔ یعنی جس کو دنیا کا مال و دولت مل جاتا ہے، یہ مال و دولت آ کر اسے مل کر اس کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ دیانت سے مراد یہاں عربی میں جب دیانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد دین ہے، یعنی دینی جذبہ، دینی معاملہ۔ ایک تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں دیانت دار ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا، لیکن یہاں عربی میں جو دیانت کا لفظ ہے یہ خالص دین کے معنوں میں۔ تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی دنیا کی دولت اسے میسر آتی ہے اور پیسہ آ جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے، شغلت دیانتہ، تو اس کے دین کو وہ تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ ساری مصروفیت وہ اپنی طرف کھینچ لے گی۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَدْبَرَتْ شَغَلَتْهُ بِالْفَقْرِ، اور اگر یہ دنیا کی مال و دولت پیچھا دکھائے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کمر کر دے، دنیا آگے ہو اور وہ آپ کو اپنے پیچھے کر دے، آپ کو دنیا کا مال و دولت میسر نہ آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شغلتہ بالفقری، پھر فقیری آ جاتی ہے، مسکینی آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے، یعنی فقر و فاقہ اور بھوک میں اسے مبتلا کر دیتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک صاحب عقل کو کیا کرنا ہوگا؟ تو صاحب عقل کو صوفیہ کی وہ بات یاد رکھنی ہوگی۔ صوفیہ کی بات بھی مولا علی کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو چار مشہور سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اس میں جو نقشبندی سلسلہ ہے وہ حضرت سلمان فارسی سے ہو کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ باقی جو تین سلسلے ہیں، قادری، چشتی اور سہروردی، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچتے ہیں۔ تو صوفیہ کی بھی ساری باتیں، وہ سارے اقوال، وہ دراصل حکمت مولا علی ہی ہے۔ اب جسے تو وہ فرماتے ہیں کہ صوفی فرماتے ہیں کہ دنیا میں یوں رہے کہ روزانہ کی قوت کا بندوبست کرے۔ اب قوت جو ہے نا، جیسے قوت لکھا جاتا ہے نا، قوت، ایسی قوت لکھا جاتا ہے، یعنی حرفوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قوت میں بھی کاف واو اور تے ہے اور قوت میں بھی کاف واو تے ہے، لیکن قوت کا معنی ہے طاقت
اور قوت کا معنی ہے اتنی روزی جس سے انسان کی جان بچ جائے اور وہ کھا لے، یعنی تھوڑا بہت پہننے کا ہو، تھوڑا بہت کھانے کا ہو، تو اسے کہتے ہیں قوت۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو فکر اگر کرنی چاہیے تو قوت کی کرنی چاہیے۔ یہی مطلب ہے مولا علی کے ان دو اشعار کا۔ آگے فرماتے ہیں سبحان رب العباد والوبرا، کہ پاک ہے وہ ذات جو بندوں کا بھی رب ہے، یعنی رب کا معنی ہے پالنے والا، جو بندوں کو بھی پالتا ہے، والوبرا، وبرا کا لفظی معنی تو ہے اونٹ، لیکن یہاں اونٹ سے مراد حیوان، یعنی پاک ہے وہ رب جو انسانوں کو بھی پالتا ہے اور حیوانوں کو بھی پالتا ہے۔ ورازق المتقین والفجرا، اور وہ پرہیزگاروں نیکوکاروں کو بھی رزق دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لو کان رزق العباد من عبد، اگر بندوں کا رزق کسی بندے کے قبضے میں ہوتا، بندوں کا رزق اگر کسی بندے کے قبضے میں ہوتا، ما نلت من رزق ربنا مدرا، تو میں اپنے رب کے رزق سے ایک دھیلا بھی نہ پاتا۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ عام کسی گلی میں بیٹھے ہوئے شخص کی میں باتیں نہیں کر رہا، یہ میں مولا علی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی جیسی ہستی فرما رہی ہے کہ اگر بندوں کے قبضے میں ہوتا بندوں کا رزق، یعنی دنیا میں کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ جناب نور خان صاحب یا میر خان صاحب یا گوردین صاحب یہ آپ نے رزق تقسیم کرنا ہے، تو نور خان صاحب اگر میں ہوتا نور خان صاحب کی جگہ، میں تو سب کچھ اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا، یا جس کے ساتھ میری تھوڑی سی کوئی وہ تلخ کلامی ہو جاتی تو میں کہہ دیتا کہ بس بند، اس کو کچھ بھی نہیں دینا۔ کیوں جی ایسی ہوتا ہے، تھوڑی سی بات چیت ہماری ہو جائے ہم دعا سلام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور مسجد تک میں آ کر ہم جو ہے وہ اپنی قطع تعلقی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا جس کے ساتھ ہماری تلخ کلامی ہوئی ہماری نہیں بات رہی، اگر مسجد میں وہ جمعہ کے روز آ جائے تو اگر ہمیں موقع ملے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا تو ہم فوراً اس کو پہچان کے تو دوسری طرف ہو جائیں گے کہ میں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں نماز میں، حالانکہ نماز مسجد کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، وہ علامہ اقبال کا اس وقت پورے شعر میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ہاں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خود میں الحمدللہ شاعر ہوں، 7 زبانوں میں شاعری کر چکا ہوں، لیکن بعض اوقات شعر اپنے تو یاد رہتے ہی نہیں، دوسروں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں تو محمود اور ایاز یعنی بادشاہ اور اس کا غلام، یعنی آقا اور اس کا نوکر، سب نے ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے، لیکن یہاں بھی ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو مولا جی کہتے ہیں لو کان رزق العباد من عبد، اگر بندوں کو رزق دینے کی ڈیوٹی کسی بندے کی ہوتی، ما نلت من رزق ربنا مدرا، تو میں اپنی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے رزق سے ایک ڈھیلا نہ ملتا۔ مدرا یعنی تھوڑی سی مجھے اس کی وہ نہ ملتی۔ کیونکہ وقت کم ہے تو ان اشعار کی مکمل تشریح تو میں نہیں کر سکتا۔ آگے جی 3 شعر ہیں، فرماتے ہیں تُعَمِّلُ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا وَلَا تَدْرِي، تو دنیا کی بڑی بڑی امیدیں اپنے دل میں جگاتا ہے، میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اس طرح مکان بناؤں گا، اس طرح شادی کروں گا، اس طرح کاروبار کروں گا۔ تُعَمِّلُ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا، بہت دنیا کی تو بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے، وَلَا تَدْرِي، اور تو اتنی بھی خبر نہیں رکھتا، اتنا بھی تجھے معلوم نہیں، اذا حن لیل هل تعیش الی الفجر، کہ جب رات ہو جائے گی تو کیا تجھے خبر ہے کہ تم صبح تک زندہ ہوگا۔ اچھا یہ قاری صاحب کا مثال کی رات کو ہے۔ اب دیکھیں رات کو یہ بزرگ فرما رہے تھے کہ عشاء کی نماز ہم نے ساتھ پڑھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ ہنستے کھیلتے ملاقات بھی ان کی ہوئی عشاء کی نماز پہ، لیکن پھر عشاء کی نماز فجر سے پہلے
جو مولا علی فرما رہے ہیں نا، اذا حن لیل، جب رات چھا جائے گی، حل تعیش الی الفجر، کیا تو فجر تک عیش یعنی زندہ رہے گا؟ فکم من صحیح مات من غیر علت، کتنے ہی تندرست ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی بیماری کے فوت ہو گئے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب وہ ہمارے ذہن میں اچانک آ جاتا ہے کہ جی کوئی بیمار تھے، جی نہیں، رات کو ملاقات ہوئی، فون پہ بات ہو رہی، یہ آخری میسج آیا ہوا۔ تو بس یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص نے بیمار ہو کر ہی مرنا ہے۔ کم من صحیح، کتنے ہی تندرست ایسے ہیں، مات من غیر علت، بغیر کسی علت، بغیر کسی بیماری کے فوت ہو گئے۔ وَكَم مِّنْ عَلِيلٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرِ، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں کہ جو ایک طویل عرصے تک زندہ رہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، میں پچھلے دنوں تھوڑا سا وہ واک کرتے کرتے وہاں اسٹیڈیم میں چلا گیا، وہاں میں پہنچا تو ایک فارسی بولنے والا ایرانی اس ویل چیئر پہ تھا۔ وہ جو ویل چیئر، برقی ویل چیئر ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ بیٹری لگی ہوتی ہے تو چلتی رہتی ہے خود بخود، اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں چونکہ فارسی اور عربی جانتا ہوں تو میں نے فارسی میں اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ تو اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تمہاری حالت ہے اور ویل چیئر پہ تم بیٹھے ہو، یہ کیا ہوا ہے اور کب سے تمہاری یہ حالت ہے؟ تو اس نے کہا میں 3 سال کا تھا تو مجھے یہ فالج کا حملہ ہوا۔ تو بہت مختلف باتیں ہوتی رہیں، میرے فارسی بولنے کی وجہ سے وہ بہت خوش بھی ہوا۔ پھر مجھ سے بھی اس نے کئی سوالات کیے، اور بعض ایسے سوالات اس نے کیے کہ جو میں یہاں ممبر پر نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرا امتحان اس نے بہرحال لیا تو میں اس کے جوابات دیتا رہا۔ تو وہاں اس کے ساتھ پہلے تو وہ میں فارسی میں بات کر رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اندر سے مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو بھائی اردو پنجابی کے ساتھ فارسی زبان میں باتیں شروع ہو گئی۔ لیکن جو ہی اس نے کہا کہ عمر اس کی 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور فالج کا حملہ کب ہوا؟ 3 سال میں۔ تو چلو اگر اس کی عمر 40 سال ہو تو 37 سال ہو گئے ہیں اسے اس مصیبت میں، اور وہ گھر والوں کے لیے ایک بوجھ ہے۔ اور بجائے اس کے کہ خدا اسے اپنے پاس بلا لے، مولا علی کے فرمان کے وَكَم مِّنْ عَلِيلٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرِ، کتنے ہی بیمار ایسے ہیں کہ جو ایک طویل عرصے تک زندہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَم مِّن فَتًى يُمْسِي وَيُصْبِحُ آمِنًا، اور کتنی ایسے جوان ہیں جو شام کو بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور صبح بھی بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَلَا يَدْرِي، اور ان کے کفن تیار کیے جا چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہوتی۔ وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ، اکفان کفن کی جمع، یعنی ان کے تیار ہیں، ان کے کفن اللہ نے تیار کروا دیے ہیں لیکن ابھی انہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو اسی طرح اچانک جو ہے وہ موت آتی ہے۔ اور اب میں کچھ اور اشعار بھی پڑھنا چاہتا تھا، تصویریں تو میں نے زیادہ بنائی ہوئی ہیں لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا۔ تو ان تمام یہ جو کلام حضرت مولا علی کا ہم نے اپنی زبان کو مشرف کیا ہے، آپ کے حکمت آموز اور حکمت آمیز اور حکمت معاب کلام سے، اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر علم کا، عبادت کا شوق پیدا فرمائے۔ عبادت کے حوالے سے آخری بات میں مولا علی جو کرتا ہوں، وہ مناجات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت میں جانے کا کوئی شوق یا لالچ ہے، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے من خوف نار کا، یعنی تیری جہنم کا مجھے کوئی خوف ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تو عبادت کا اہل ہے۔ اس کائنات کو جب تو نے بنایا، جب کائنات کا خالق بھی تو، جب کائنات کا مالک بھی تو، جب کائنات کا رازق بھی تو پھر صرف تیری ہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور عبادت کے اہل ہے۔
تو ہمیں جب مسجد میں ہم آئیں تو بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ مکمل پاکیزگی اور طہارت کر کے آنا چاہیے اور پہلے آ جانا چاہیے۔ یہاں جب میں پہنچا تو بزرگوں نے مجھے فرمایا کہ آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کی آواز اس سپیکر کے ذریعے باہر نکلے گی، تو پھر اس صدا کو سن کر اللہ کے بندے آئیں گے۔ تو جب میں آیا تو اس وقت تو یہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا، تو پھر میں نے ان کے کہنے پر شروع کر دیا سلسلہ۔ تو پہلے ہی آ جائیں، مسجد میں پہلے آ جائیں، اپنے تھوڑے سے جو آپ کے دنیا کے جو کام ہیں ان کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ آپ کو جمعہ کے دن ذرا زیادہ وقت مل جائے اور پہلے مسجد میں آ جائیں۔ یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے کہ بھئی میں اس ٹائم پہ جاؤں گا جب خطبہ شروع ہو جائے گا عربی کا، جو ویسے ہی مجھے نہیں سمجھ آتا، تو وہ بس سنت تو ہے، وہ میں سن لوں گا اور اس کے بعد 2 فرض پڑھ کے تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ دنیا والوں کے لیے تو آپ نے نہیں کرنا ہوتا نا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو پہلے آ جائیں، سکون سے بیٹھیں، سنتیں ادا کریں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جب آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو جب بھی کوئی خطیب صاحب ہوں تو وہ پھر جب وہ تقریر کریں تو وہ اس تقریر کو سماعت کریں، اس میں سے جو بات بھی سمجھ آ جائے اس پہ عمل جتنا بھی ہو سکے عمل کریں۔ لیکن یہ خیال جو ہے یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے کہ بس میں اسی ٹائم پہ جاؤں گا جب عربی خطبے کا ٹائم ہوگا۔ پہلے آنا چاہیے، ثواب تو ہوگا ہی، آپ کو ایک دلی سکون بھی ملے گا، ایک راحت ملے گی، ایک سرور آپ کو عطا ہوگا۔ یہ ہر کی تو دیکھیں کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ جلدی جلدی انسان وضو کرے یا جلدی جلدی غسل کرے، جلدی جلدی کپڑے پہنے، بھاگم بھاگ بس عربی خطبے کے وقت پہنچے اور پھر بھاگتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے دنیا کے کاموں میں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن دنیا کے کاموں کو ایک شیڈول بنائیں، ایک جدول بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کیونکہ یہ تو زندگی کے آخری دن تک نماز پڑھنی ہے نا۔ ایک کام ہوتا ہے جو چلو آج آپ نے کام کرنا ہے وہ جیسا بھی ہوا، ٹھیک ہے جی، تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، اس میں ہم جتنا بھی اہتمام کر سکیں۔ لیکن جو نماز ہے یا نماز جمعہ ہے یہ تو پوری زندگی کا وہ مسئلہ ہے نا، یہ تو عبادت ہے۔ تو پھر عبادت کے لیے اپنے آپ اپنا شیڈول بنانا چاہیے، اپنے اوقات کو اس انداز سے تقسیم کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن صبح سے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ آج جمعہ ہے اور میں نے اس ٹائم پہ طہارت کرنی ہے، اس ٹائم پہ کپڑے تبدیل کرنے ہیں، اس ٹائم پہ میں نے مسجد میں پہنچانا ہے۔ تو پہلے آیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے۔